السلام على الحسين يا حسين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. درود بر محمد و آل محمد. حضرت ابن عبداللہ الحسین سورہ ہود کی آیت نمبر 108 ہمارا سرنامہ کلام ہے، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ کہ جو سعادت مند ہوئے، کامیاب ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، بس ان کا ٹھکانہ جنت ہے، خالدین فیہا، اسی میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، یا یہ کہ جب تک خداوند عالم رب فیصلہ کرے، عطاء غیر مجزوز، اور جو ان کی عطا ہے وہ منقطع ہونے والی نہیں ہے، ایک دائمی سلسلہ ہے، دائمی عطا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا کے اندر اس دائمی بلیسنگ کو، نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ طے کرنا تھا وہ کر لیا، اور اسی کی بنیاد پر وہ سعادت مند بنے ہیں، اسی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اب خدا کا یہ ایک اصول ہے، دستور ہے، اور زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو محنت کرنی ہوتی ہے وہ ریکوائرڈ لیول کی محنت کر لے تو پھر اس کو کامیابی دی جاتی ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کی کامیابی کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اور پھر کامیابی اس کو دینے کے بعد، کامیابی کا ٹائٹل دینے کے بعد واپس نہیں لیا جاتا، کامیاب ہو گیا، اب اس کے پاس یہ ٹائٹل ہمیشہ ہے۔ خداوند عالم بھی اسی طرح انسانوں کے ساتھ کرتا ہے کہ جو بھی سعادت مند ہے، جس نے بھی سعادت حاصل کی، نیکی حاصل کی، وہ فی الجنہ، وہ نعمت میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ ہاں، اس جنت تک پہنچنے سے پہلے ایک راستہ طے کرنا ہے۔ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ خداوند عالم نے انسانوں کو سعادت مند اور شقاوت مند اگر کیٹیگریز میں تقسیم کیا تو اس کے کچھ میرٹس ہیں۔ خداوند عالم چونکہ عادل ہے، خداوند عالم عدل سے کام لینے والا ہے، خداوند عالم ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں، خداوند عالم دنیاوی نظام کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں کہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو بادشاہ کہتے ہیں، لیکن بادشاہ کا جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے دنیاوی بادشاہ کا، وہ نہیں ہے۔ خداوند عالم حاکم ہے، حاکم مطلق ہے، اختیار اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم بغیر بادل کے بارش برسا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ اگر جواب دیں گے نہیں تو قدرت کے خلاف ہے اس کی۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہاں برسا سکتا ہے، پھر کوئی پوچھے کہ کیا کبھی بغیر بادل کے بارش ہوئی ہے؟ جواب آئے گا نہیں، اس لیے کہ خداوند عالم نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے۔ اگر خداوند عالم خود اپنے اس نظام کو خراب کرنے پر آئے تو پھر انسان کس نظام کے تحت آگے بڑھیں گے؟ پھر کوئی اصول نہیں بچے گا، پھر کوئی اصول کامیابی اور ناکامی کا نہیں ہوگا، پھر انسان مایوس ہو جائے گا۔ اس مایوسی سے نکالنے کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے۔ بس وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، ان بچوں کے ساتھ تعاون کریں جو ماسک تقسیم کر رہے ہیں، اور جس کے پاس ماسک ہے وہ لگائے۔ میری مجبوری ہے کہ میں ماسک لگا کے پڑھ نہیں سکتا، ورنہ میں ضرور ایسا کرتا۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔
غلط جو کامیاب ہوا جو سعادت مند ہوا وہ جنت میں رہے گا. اب یہ بیان ہم نے اس پہ بیان کیا. اور امام حسین علیہ السلام کا راستہ وہ راستہ ہے جو سعادت اور کامیابی تک پہنچانے والا راستہ ہے اور احسن راستہ ہے, آسان راستہ ہے. کل آپ کے سامنے امام اصل کی زیارت ناہیہ کے چند ٹکڑوں کو بیان کیا تھا کہ امام حسین کی شخصیت, امام حسین کی عظمت, امام حسین کی بزرگی, امام حسین کی بلندی کو ہم محسوس کریں. کچھ یہ جو آپ کے سامنے موضوع رکھا ہے عشق ابا عبداللہ راہ نجات, وجہ یہی ہے عزیزان محترم کہ یہ ابا عبداللہ حسین کا عشق معمولی نہیں ہے. اس پہ 2 دن بات ہوئی ہے اور اسی پہ مستقل بات رہے گی. کچھ ٹکڑے اس کے انشاءاللہ روزانہ بیان ہوں گے کہ خود زمانے کا امام, زمانے کی حجت, خود خدا تک پہنچنے کا دروازہ, خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھانے والا امام کہتا ہے کہ میں آپ کی محبت کے ذریعے سے اللہ کی تقرب کو حاصل کرتا ہوں. اور متقرب الی اللہ بمحبتک, اے حسین میں آپ کی محبت کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کرتا ہوں, خدا کے نزدیکی تک پہنچتا ہوں. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ائمہ علیہ السلام کی گفتگو میں مبالغے نہیں ہوتے, حقائق ہیں. کچھ حقیقت ہے امام حسین کی, اس کو سمجھنا ہے. اسی کا ایک ٹکڑا اسی کل بھی پڑھا تھا, السلام علی من اطاع اللہ فی سرہ وعلانیتہ, سلام اس پر کہ جس نے خدا کی اپنے سر میں بھی اطاعت کی ہے اور اپنے ظاہر میں بھی. اور کل بیان ہوا کہ ظاہر کی اطاعت سب کے سامنے ہے. میں اور آپ بھی جیسے بھی آپ حضرات تعاون کر رہے ہیں, ماسک لگا رہے ہیں, اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے لگا رہے ہیں, یہ اطاعت خدا ہے. چونکہ ہمارے فقہا جنہوں نے اسلام کے احکام کو اخذ کیا قرآن سے, سنت سے, ائمہ علیہ السلام کی روایات سے اور عقل سے, جو وظیفہ سمجھ میں آیا انہوں نے بیان کیا. لہذا آپ اگر اس چیز کی اطاعت کر رہے ہیں, اطاعت خدا ہے, وہ بھی علنی اطاعت ہے, ہمارا اور آپ کا ظاہر اطاعت کر رہا ہے. امام نے کہا سلام اس پر کہ جو اپنے باطن میں, اپنے سر میں اور اپنے ظاہر میں خدا کی اطاعت کرتا ہے, اس پر سلام. اب میں نے کل کہا تھا کہ سر کیا ہے, یہ مجھ جیسے کہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. حسین کا راز, حسین کا سر, حسین علیہ السلام کا باطن کیا ہے, اس کو کوئی اہل بیان کر سکتا ہے کہ خدا آپ کو نصیب کرے انشاءاللہ. آج دوسرے دن کی دعا دے رہا ہوں کہ خدا آپ کو نصیب کرے ایسے افراد کہ جو ان مطالب کو سمجھائیں, جو مطالب کو بتائیں, جو ہمارے دلوں کو نزدیک کریں امام حسین سے مزید. اس محبت کو جو موجود ہے اس کو بتائیں کہ یہ محبت کتنی عظیم شے ہے. اور اس سر کا بہرحال جو بھی ہے, یہ سر راز جو کچھ بھی ہے, اس کا پھر اجر بھی کچھ ہوگا. ظاہری اطاعت کا اجر ظاہری طور پر ہوگا, چیزیں محسوس ہوں گی. سر کی جو عبادت اور اطاعت ہے اس کا سر جو ہے اجر بھی سری ہوگا, راز ہوگا. ابھی امام حسین علیہ السلام کو خدا نے اجر دیا, مقام دیا, یہ خود رازوں میں سے کچھ راز ہیں. مثال کے طور پہ ایک دو چیزوں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ خود امام حسین علیہ السلام کو جو خدا نے اجر دیا, مرتبہ دیا, مقام دیا, یہ شاید سر کی اطاعت ہے. اور خدا نے راز رکھے امام حسین کے یہاں, بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر انہی رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور انسانوں کو تاکید کی ہے کہ جب کوئی شخص حالت احتضار میں ہو, جب کوئی شخص مرنے کے نزدیک ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی جان کنی کا وقت ہے, اس کے مرنے کا وقت ہے, اس کی روح نکلنے والی ہے, تو یہ وقت ایک انسان کے اوپر بہت شدید ہوتا ہے. خدا ہم سب کو جان کنی کی مشکلات اور اس کے ہول اور خوف سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. معمولی نہیں ہے یہ وقت جب انسان کی موت آتی ہے, انسان کے سامنے ملک الموت ہوتا ہے, روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے. شدید ترین اس وقت کو بیان کیا گیا. حتیٰ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ اگر کوئی مومن اس وقت تک حالت ایمان میں باقی رہ گیا تو شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے اس سے ایمان لے لے, اور جو وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اپنی محبتوں کو دیکھ کر کرو. ہر شے قابل محبت نہیں ہوتی, ہر شے دل لگانے کے لیے نہیں ہوتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تمہاری کسی چیز سے رغبت, الفت, تمہارا انس کسی چیز کے ساتھ ہوگا تو تمہاری موت کے وقت وہی شے تمہارے سامنے جلوہ افروز ہوگی. این ممکن ہے اس چیز کے ذریعے سے شیطان تمہیں راہ خدا سے ہٹائے. اس کی ایک مثال ہے. مثال یہ کہ ایک بزرگ عالم دین جنہوں نے اپنی پوری زندگی راہ خدا پر, راہ اسلام پر گزاری, تبلیغ و ترویج کے دین کے اندر گزار دی, موت کا وقت آ گیا, حالت احتضار آیا ان کا.
اب حالت احتضار کے اندر بہت سے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب کسی مومن کی موت کا وقت آئے تو کیا کیا پڑھو، کون کون سی سورہ پڑھو، کس طرح اس کو تلقین کرو، اس تلقین کے اندر کیا کیا بتاؤ، یہ ساری چیزیں بتائی گئی. تلقین کیوں؟ تاکہ یاد کرواؤ اس کو، چونکہ جان کنی کا وقت ہے، مشکل وقت ہے، اسے یاد دلاؤ چیزوں کو. اسی لیے ہمارے یہاں قبر کے اندر بھی تلقین ہے کہ جو تلخی کے اندر وہ گیا وہ یاد کرے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا امام کون ہے، اس کی کتاب کیا. خلاصہ کروں بات، ان کا آخری وقت آیا، لوگوں کو محسوس ہوا کہ آخری وقت ہے. ان کے ایک دوست جو خود عالم تھے وہ آئے ان کے سرانے اور بیٹھ کر ان کو تلقین کرنے لگے. ان سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کلمے کی تلقین کی. وہ عالم بزرگوار کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا، موت کا وقت نہیں کہوں گا. یہ پریشان ہوئے سب لوگ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری نہیں کر رہے، یہ موت کا وقت ہے. اگر اس وقت انسان ایمان دے کر چلا گیا تو ختم معاملہ پھر سارا. شیطان آخری وقت تک رہے گا، جان کا نہیں کرو. انہوں نے نہیں کہا، لیکن خداوند عالم کی مصلحت یہ نہیں کہ اس وقت ان کی موت واقع نہیں ہوئی اور ان کو دوبارہ سے وقت ملا، سانسیں ملی، حیات ملی. جب تھوڑا ان کو آفاق ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی وہ وقت تھا، آپ کا احتضار کا وقت تھا، اس میں آپ کو تلقین کی جا رہی تھی، آپ سے کہا جا رہا تھا کہو لا الہ الا اللہ، آپ زبان پر کلمہ جاری نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ہوا یہ تھا کہ میری جو لائبریری ہے اس کے اندر جو کتابیں رکھی ہیں ان میں ایک کتاب سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، ایک کتاب سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی. میں اکثر و بیشتر اس لائبریری کے شہر سے اس کتاب کو نکال کر دیکھتا تھا، پڑھتا تھا، اپنے پاس رکھتا تھا. ہوا یہ کہ جب میرا آخری وقت آیا اور تم لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اس لمحے شیطان سامنے آیا. اس نے اسی کتاب کو میرے سامنے اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا اگر تم نے زبان سے کلمہ نکالا میں اس کتاب کو پھاڑ دوں گا. اللہ توجہ کیجیے گا، محبت مادی چیز کی نہیں ہے، سالم کو کتاب ہے، ایک کتاب کی محبت تھی. شیطان نے اسی چیز کو ذریعہ بنایا. کیا کہا کہ اگر تم نے کلمہ زبان سے جاری کیا میں اس کتاب کو پھاڑ دوں گا. چونکہ دلی اٹیچمنٹ تھی اس کتاب کے ساتھ نہیں کہہ پایا. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. جانکاری کا وقت شدید وقت ہوتا ہے. بہرحال امام حسین علیہ السلام کا سر کیا ہے، راز کیا ہے؟ جانکاری کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ جب کسی کا وقت احتضار آئے، آخری وقت آئے، کیا کرو؟ اس کے اوپر سے بوجھ ہٹاؤ. چونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو خود بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے. مخصوصاً اس کے سینے سے بوجھ ہٹا دو، سینے کو آسان بناؤ، سینے کے اوپر سے جو اضافی چیزیں ہٹا دو. یہ روایات کے اندر آیا، آداب کے اندر ہے. لیکن امام حسین کا راز کیا ہے؟ جس وقت رسول اللہ کا اپنا آخری وقت آیا، رسول اللہ حالت احتضار کے نزدیک پہنچے ہیں، رسول اللہ پر غش آ رہے تھے، بالکل آخری لمحات تھے، اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی. امام علی سے پوچھا حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ امام علی نے امام حسین کو بلایا، کہا حسین کو میرے سینے سے لگا، میں اپنے سینے سے لگا کر حسین کو اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے عزیزوں، حالت احتضار میں ہٹانا ہے سب کچھ. رسول کہہ رہے ہیں حسین کا معاملہ کچھ اور، حسین موت میں آسانی کرے گا. حتیٰ رسول اپنی موت کے لیے کہتے ہیں حسین کو سینے سے لگا. رسول اللہ نے سینے سے لگایا. پھر کیا سر ہے امام حسین کا، کیا راز ہے؟ کون بتائے گا؟ کس کو پتا ہے یہ راز؟ کوئی نہیں جانتا. السلام علیکم من اتی اللہ بسرہ وعلانیتہ، اس امام پر سلام جو اپنے سر میں اپنی علانی طور پر خدا کی اطاعت کرتا ہے. درود پڑھی محمد والے محمد. خدا عزیزہ نے محبت، یہ امام حسین کا عشق ہے، یہ محبت ہے جو اس نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. اسی محبت کو ہمیں مزید پڑھانا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، معرفت کی وادی میں لے کر جانا ہے. ہم خدا کرے کہ ہمارے موت کے وقت جو واحد چیز ہمارے لیے جلوہ فگن ہو وہ امام حسین کی محبت ہو. خدا کرے کہ جیسے رسول اللہ اپنے آخری وقت میں امام حسین کو سینے سے لگاتے ہیں، ہمارے بھی سینے میں فقط حسین کی صدر ہو، کچھ نہ. ہم اگر اس طرح جائیں تو یہ ہمارا امتیاز ہے، افتخار ہے اس ذریعے سے جانا بس. لیکن عزیزوں، انسان چونکہ ضعیف خلق ہوا ہے، خداوند عالم جانتا ہے، خداوند عالم کو یہ معلوم ہے، خود بنانے والا انسان کو کون ہے؟ خداوند عالم. خلق الانسان ضعیفا، قرآن کی آیت ہے. ان الانسان لظلوما جہولا، انسان جو ہے وہ ظالم بھی ہے، جہل کا مرتکب بھی ہوگا، بھول جاتا ہے جو وعدہ الہی کیا اس کو بھول جاتا ہے. عزیزوں، کون سا وعدہ ہے؟ نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کی توجہ چاہوں. کون سا وعدہ ہے جو ہم نے اور آپ نے خدا سے کیا؟ سورہ یاسین کی آخری آیات میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی.
ھذا صراط مستقیم. تم آ کر کہتے ہو خدایا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر باقی رکھ، قائم رکھ. صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ شیطان کی بندگی نہیں کرو. یہ عہد ہے، یہ پیمان ہے، وعدہ الہی ہے. لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے تم سے یہ عہد بھلوا دیا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. خدا نے، شیطان نے یہ عہد بھلوا دیا، تم میں سے اکثریت گمراہ ہو گئی. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. جس لمحہ شیطان تمہیں گمراہ کر رہا تھا، کیا تم عقل استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ قرآن کی آیات. ٹھیک ہے. انسان، اسی لیے خدا تعالیٰ نے بیان کیا مختلف سوروں میں کہ انسان ظلوماً جہولا ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. جاہل کس معنی میں ہے؟ بھول جاتا ہے، انکار کرتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو خدا کی نعمتیں ہیں، ایک سوال ہے اپنے آپ سے جو ہر انسان کو پوچھنا ہے کہ آیا میں خدا بند عالم کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں؟ اس سے پہلے کا ایک اور سوال ہوگا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں خدا کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں، اس سے پہلے کا سوال کیا ہے کہ آیا میں خدا بند عالم کی ہر نعمت کا ادراک رکھتا ہوں؟ قرآن کی آیت کہتی ہے نہیں، تم خدا کی ہر نعمت کا ادراک نہیں رکھتے ہو. خدا بند عالم نے بیان کیا کہ اگر تم چاہو کہ خدا بند عالم کی نعمتوں کو شمار کرو، لا تحصوها ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار میں لانا چاہو، نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان کو کیا گنتی نہیں آتی؟ کیا انسان 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے، کاؤنٹنگ کر سکتا ہے. پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اگر چاہو بھی تو نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی تم کس کس چیز کو شمار کرو گے؟ یہ تمہاری سانس، جس وقت تم خدا کی نعمتوں کو شمار کر رہے ہوگے، یہ جو سانس چل رہی ہوگی، آیا یہ خود خدا کی نعمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. اس کو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ خدایا میں تیرے شکر سے عاجز ہوں، نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ جس لمحے میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں گا، اسی لمحے مجھ پر ایک شکر واجب ہو رہا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کہ جس وقت تیرا شکر ادا کر رہا ہوں گا، سانس لے رہا ہوں گا، یہ جو سانس آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں تیری نعمت کو شمار کرتے ہوئے اس پر شکر ادا کر رہا ہوں، اس سانس پر خود شکر واجب ہو جائے گا. اب جب میں اس کا شکر ادا کرنے جاؤں گا، پھر ایک اور سانس لے چکا ہوں گا، پھر اس کا شکر واجب ہو جائے گا. تو یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، شکر واجب ہوتا رہے گا. نتیجہ کیا ہے؟ امام نے کہا خدایا تیرے سامنے شکر کرنے کا فقط راستہ یہ ہے کہ تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کروں کہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. خدا نے اس لیے کہا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم گننا چاہو نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ ہیں، دوسرا اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ نعمتوں کا بعض اوقات انسان کو ادراک نہیں ہوتا. انسان بعض اوقات نعمت کو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے. جب سمجھ ہی نہیں پائے، جب کر ہی نہیں سکے ایک چیز کا ادراک، تو اس میں شکر کیسے ادا کرو؟ جس کو امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں سکھایا ہے. درود پڑھیں سب کے بعد. امام علی نے کیا سکھایا کہ خدایا کتنی ہی ایسی بلائیں ہیں جو میری طرف آ رہی تھیں، تو نے ڈال دی. وَكَمْ مِنْ إِسَارٍ وَقَيْتَ وَكَمْ مِنْ جو ہے مکروہ دفعت. کتنے ناگوار حوادث میری جانب رخ کیے ہوئے تھے، میں ان سے بے خبر تھا، تو نے مجھے خبر ہونے سے پہلے ہی ان ناگوار حوادث کو میری زندگی سے ہٹا دی. امام علی نے بیان کیا. اب آپ خود بتائیے کہ جو ناگوار حادثہ میری طرف آ رہا تھا، حادثہ میری طرف بڑھ رہا تھا، یا میں اس کی طرف جا رہا تھا، لفظش کی طرف میں جا رہا تھا، خدا نے میرے علم میں آئے بغیر اس کو میرے راستے سے ہٹا دیا. میں اس کا کبھی ادراک کر پاؤں گا؟ نہیں کر پاؤں گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. جب میں ادراک نہیں کر پاؤں گا تو میں اس میں شکر کہاں سے ادا کر سکتا ہوں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم گن نہیں سکتے، تم ادراک نہیں. وَكَمْ مِنْ صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. کتنی اچھائیاں تم نے پھیلا دی جو میرے اندر نہیں ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں، بس عزیز ہوں. خدا بند عالم اس کے باوجود جانتا ہے کہ انسان ظالم ہے، یہ انسان جاہل ہے، بھول جاتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار، قرآن کی آیات. اب یہ انسان جو بھول جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، خدا بند عالم نے بنایا ہے سعادت کے لیے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. انسان سعادت حاصل کرے، جنت میں جائے. خدا بند عالم مہربان ہے عزیزوں. خدا بند عالم جیسے کل میں نے آپ نے بیان کیا کہ خدا بند عالم نے سعادت تک پہنچنے کے راستوں کو رکھا بھی ہے، اور بعض راستوں کو آسان اور سہل بھی بنا دیا کہ جن کے اندر خود امام حسین علیہ السلام کی محبت اور عشق ہے، جو خدا کی راستے میں سعادت تک پہنچنے کے لیے بہت بہترین راستہ ہے. خدا نے اس کو سہل بنایا ہے. قرآن کی آیت خدا بند عالم نے بیان کیا کہ انسان کیا ہے. انسان
بھول جاتا ہے. انسان لالچی ہے. ہم نے انسان کو خلق کیا خلق الانسان حلوعا. انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے. جو ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا. جب اس کو کوئی برائی آتی ہے جزا و فضا کرتا ہے, فریاد کرتا ہے, آہو بکا کرتا ہے, خدا کی شکایات ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے. کیا خدا بند عالم نے بھی فقط میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے, خدا کو بھی مجھ سے نہ معلوم کیا ہو گئے. یہ جملے اس کو شرک کہا گیا. ہمارے خدا کی شکایت کس کے سامنے کر رہے ہو؟ تمہیں دوسری چیزوں کی شکایت خدا کے سامنے کرنی تھی, خدا کی شکایت کہاں کر رہے؟ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا, جزا و فضا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. جب اس کو کوئی خیر مل جاتا ہے روکتا ہے. خدا نے اس کو خیر دی ہے, اس کے رزق میں برکت دی ہے, اس کے ہاتھ میں گشائش دی ہے, گنجائش دی ہے, منوعا روکتا ہے. یہ انسان ہے جو بیان کیا گیا. لہذا خدا بند عالم نے عزیز و انسانوں کو اس کے باوجود نہیں چھوڑا. اس کے باوجود خدا بند عالم چونکہ بنانے والا ہے, خالق ہے, جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہے, انسان جو ہے وہ ناتواں ہے, انسان لالچی ہے, تو خدا نے اس کے باوجود انسانوں کی ہدایت کی, رہنمائی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. خداوند عالم نے یہ راستے بنائے ہیں, یہ خدا کا نبی اکرم کا راستہ, نبی اکرم کی اولاد کا راستہ, اور مخصوصاً اس کے اندر جو ہمارا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور عشق کا راستہ. یہ آسان ترین راستہ ہے, خداوند عالم نے اس کو ہمارے لیے سامنے رکھا ہے. ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا عشق عزیزوں, امام حسین کی محبت فقط آخرت کی منازل کے لیے ہے کیا؟ فقط امام حسین علیہ السلام کی محبت کا تعلق فقط آخرت کے مراتب سے ہے یا نہیں؟ ہمیں کچھ اور سکھایا گیا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے زیارت عاشورہ میں آپ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی وجیہم بالحسین. پروردگار مجھے حسین علیہ السلام کے ذریعے سے آبرومند بنا. کہاں بنا؟ فی الدنیا و فی الآخرہ. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی حسین علیہ السلام میرا راستہ طے کروانے والے ہوں. اگر میں حسین کے راستے پر چلوں گا آبرومند رہوں گا. میں اگر حسین کے دامن سے جڑا رہوں گا تو اس دنیا میں بھی آبرومند رہوں گا. اللہم اجعلنی وجیہا عندک بالحسین. حسین کے ذریعے سے مجھے اس دنیا میں بھی آبرومند بنا, پھر دنیا و فی الآخرہ. خوب توجہ کیجیے گا, امام حسین علیہ السلام کا راستہ, امام حسین علیہ السلام سے وابستگی, ان کی محبت, ان کا عشق فقط آخرت کی منازل کے لیے نہیں ہے چیز. آخرت میں تو جلوہ ہے امام حسین کی محبت کا, جو انسان وہاں جا کر دیکھے گا. ہمیں بہت سی چیزیں نہیں نظر آ رہی جو میں نے پہلے دن بھی بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت, ان کا عشق, ان کی زیارت, ان کی یاد, اس کی کیا منزلیں ہیں, کیا مراتب ہیں. جیسے انسان کی برزخی آنکھ کھلتی ہے مومن وہاں سمجھتا ہے. اسی لیے جو بزرگ علماء خواب میں آ کر اپنے بچوں سے ملے, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ موقع ملے گا تو کیا کریں گے؟ امام حسین کی زیارت میں اضافہ کر دیں گے, امام حسین کی زیارت کو زیادہ سے زیادہ کریں گے, امام حسین کی یعنی یاد کو بڑھا دیں گے. یہ یاد امام حسین بہت اہم ہے, سرمایہ ہے. لیکن یہ آسان راستہ ہے. خدا نے اس آسانی کو بھی بیان کیا کہ خداوند عالم یرید اللہ ان یخفف علیکم. خدا چاہتا ہے تمہیں تخفیف دے, رعایت کرے تمہارے ساتھ. ان الانسان خلق ضعیفا. چونکہ انسان ضعیف خلق ہوا ہے, خدا جانتا ہے انسان ضعیف خلق ہوا ہے, ہمارا ضعیف خلق ہوئے, لیکن ان ائمہ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ کر کے خدا نے ہمیں قوت عطا کی ہے کہ ہاں اپنی قوت کو پہچانا. ضعیف خلق ہوئے ہو, ناتوان خلق ہوئے ہو, بھول جانے والے خلق ہوئے ہو, راستے سے ہٹنے کے بہت سے امکانات تمہارے سامنے آئیں گے, لیکن یاد رکھنا, اب میں باہر کی تمام لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, یاد رکھنا یہ تمہارے دل میں نے حسین کی محبت ڈال دی ہے, اس محبت کے ذریعے سے بھٹکنے کی کوشش نہ کرنا. اس محبت کے ذریعے سے بھٹکنے سے بچ جاؤ گے اگر یہ محبت سالم رکھو. حسین تمہیں نہیں جانے دیں گے. ابھی تو بس ہم اور آپ اس دنیا کے اندر گھرتے ہیں, انسان ہیں, ضعیف ہیں, جو قرآن نے بیان کیا. میں آیات آپ لوگوں نے پڑھ چکا ہوں کہ بار بار ٹکرا نہیں کر رہا. خدا نے ہمیں اس ضعف کو دیکھتے ہوئے امام حسین جیسا امام رکھا ہے, امام حسین جیسی عظیم شخصیت کو, کہ جن کے لیے ائمہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں. ایک شخص آیا ہے, یہ راز ہے امام حسین کا, ایک شخص آیا ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں. آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے مولا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. امام نے کہا پوچھو. اس نے کہا لیکن مولا مجھے شرم آتی ہے, جھجک ہے. اس کو آ گئے حسین انصاریان نے اپنی گفتگو میں بیان کیا, کہتے مجھے جھجک آتی ہے. اس شخص نے کہا
امام نے کہا دیکھو جب ہم اہل بیت کے پاس آؤ جھجکو نہیں، جو سوال بیان غلط ہوگا ہم اصلاح کر دیں گے، صحیح ہوگا تائید کر دیں گے، ہمارے پاس آ کے جھجکو نہیں، جو بھی سوال ہے پوچھو. یعنی تم امام ظاہراً اس سے کہنا چاہ رہے کہ ہمارے علاوہ کون سا دروازہ ہے جو تمہیں صحیح بتایا ہے؟ ہمارے دروازے، ہمارے دروازے پہ آ کے جھجکو نہیں. ہمیں اور آپ کو بھی یہ کرنا ہے زندان محترم، جو نہیں جانتے، جو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے کیا کرو؟ اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر یعنی اہل بیت علیہ السلام. پوچھا گیا امام سے یہ اہل ذکر کون ہے؟ امام نے کہا نحن اہل الذکر، ہم ہیں وہ ذکر والے لوگ. پھر سے کہا گیا لہذا امام سے پوچھا گیا، اس نے امام سے کہا مولا ایک سوال ہے لیکن جھجک معنی ہے، میں نہیں پوچھ پا رہا، کیونکہ سوال کچھ اس طرح کا ہے، بھی آگے چل کے آپ دیکھ لیں گے. امام نے کہا نہیں جھجکو نہیں، پوچھو کیا بات ہے، صحیح ہوگا تائید کریں گے، غلط ہوگا تو اس کی اصلاح کریں گے. اس نے کہا مولا میں رسول اللہ، امام علی، جناب سیدہ امام حسن، امام اور تمام ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، یعنی چھٹے امام تک آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی محبت کا اقرار کرتا ہوں، لیکن مولا آپ سب کی محبت ہے میرے دل میں، آپ سب کی مودت ہے میرے دل میں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں میرا دل الگ انداز کا ہے. امام حسین علیہ السلام کی مودت، ان سے محبت کا انداز کچھ الگ ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ان سے محبت کا انداز جدا ہے. جیسے میں آپ باقی معصومین کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، مودت کا اظہار کرتا ہوں، امام حسین کے معاملے میں پہنچ کے کچھ بات الگ ہو جاتی ہے. تو اس نے اپنے طور پر سوچا چونکہ آئمہ تو ایک حقیقت واحدہ ہے، ایک نور ہے، لہذا کہیں یہ توہین تو نہیں ہے باقی آئمہ کی، رسول اللہ کی، امام علی کی، امام حسن کی توہین تو نہیں ہے کہیں. اس نے اس عنوان سے پوچھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے جھجک رہا تھا کہ مجھے شرم آ رہی تھی پوچھتے ہوئے آپ سے، لیکن میں مشکل میں تھا، میں چاہتا تھا اس مشکل سے نکلوں. تو یہ جو میری امام حسین سے ایک الگ عقیدت ہے، ایک الگ رغبت ہے، ایک الگ شوق ہے، الگ محبت ہے، مولا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ امام نے کہا نہیں، تو سالم ہے، یہ تیری سالمیت کی دلیل ہے. پھر امام نے کہا کہ خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم آئمہ کی بھی ایسی کیفیت ہے، ہم آئمہ کی بھی ایسی کیفیت ہے. تو کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ حسین کوئی معمولی ہستی ہیں؟ میں نے مثال دی، رسول اللہ اپنے سینے پر آخری وقت حسین کو سلاتے ہیں کہ جان آرام سے نکلے. امام حسین السلام کا مقام ہے. اس نے امام حسین السلام اس نے کہا کہ نہیں، امام صادق نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سالمیت ہے تمہاری، امام حسین سے ایسی ہی عقیدت رکھنی چاہیے، ایسے ہی والہانہ محبت ہونی چاہیے چیزوں. بس امام حسین علیہ السلام کا راستہ دنیا و آخرت میں سعادت کا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کا راستہ دنیا و آخرت میں عزت عطا کرتا ہے اگر ان کے راستے پر چلا جائے. خدا نے ہم انسانوں کو ضعیف اور ناتوان دیکھ کر ہماری ضعف و ناتوان کو دوری کرنے کے لیے خدا نے امام حسین جیسا عظیم امام ہمیں دیا ہے. عظیم یہ محبت سرمایہ حیات ہے. ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے غفلتیں ہوتی ہیں، لیکن خدا نے امام حسین کی محبت کے ذریعے ان چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ رکھا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر بہتا ہوا ایک اشک ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. کامل الزیارات کی روایات، امام حسین کے اوپر بہنے والا ایک آنسو انسان کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتا ہے. ہم سب غلطی کرتے ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. راستہ امام حسین آسان راستہ ہے. اب اس کو کل بھی آپ نے بیان کیا تھا، آقا حسین انصاریان نے اس کو بیان کیا کہ اس بات کو بیان کرو کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ خدا نے رکھا ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے اس نے شارٹ کٹ بنایا ہے. اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے کہ خدا اگر کسی چیز میں شارٹ کٹ بنا دے؟ یہ شارٹ کٹ سے کیا مراد ہے؟ کہ توہین مراد تھوڑی ہے. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر راستہ طویل ہو، لوگوں کو پہنچنے میں زحمت ہو، مشقت ہو، تو جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ کوشش کرتی ہیں راستوں کو آسان بنائیں. جیسے بہت سارے علاقوں، پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، اگر آپ نارمل راستے سے جائیں 5-6 گھنٹے لگتے ہیں پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے. حکومت کیا کام کرتی ہے؟ ٹنلز بنا دیتی ہے، پہاڑوں کے درمیان سے راستہ نکالتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان 4 گھنٹے کے راستے کو 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ انسان یہاں سہولیت فراہم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے انسان دوسرے انسان کو. دنیا کے بہت سے ممالک میں، آپ کے ملک کے اندر بھی اس طرح کی ٹنلز بنی ہوئی ہیں بہت سارے علاقوں میں. کیوں ہے؟ اس راستے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ شارٹ کٹ کہتے ہیں. جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں، خوب نقطہ پہ غور کیجیے گا، جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں، آقا انسانیت بیان کر رہے ہیں، تو کیا منزل پر جب پہنچتے ہیں تو جو منزل ہوتی ہے اس میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے یا منزل اپنی جگہ رہتی ہے؟
جس جگہ پہنچنا تھا وہ اپنی جگہ ہے، وہ منزل اپنی جگہ موجود ہے، اس کی تمام لوازمات تمام چیزیں اپنی جگہ موجود تھی، راستہ شارٹ کٹ ہو گیا. خود توجہ کیجیے گا، خدا تک پہنچنا ہے، قربت خدا حاصل کرنی ہے، خدا کی بارگاہ میں عزت و شرف حاصل کرنا ہے. خدا بند عالم نے ایک آسان راستہ امام حسین کی صورت میں سامنے رکھ دی. منزل میں کوئی کمی نہیں آئے گی، منزل کے اندر جو خدا بند عالم عطا کرنے والا ہے وہ وہی ملے گا. امام حسین کے ذریعے سے راستہ آسان ہوا ہے. بس اس چیز کو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے. عزیزوں، ہمارا جو اپنی خطاؤں کے اندر گھرے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہماری غلطیاں، خطائیں اور ان کے اثرات، اگر ہمیں خدا توفیق توبہ بھی عطا کر دیتا ہے تو روایت بیان کرتی ہیں کہ انسان جب توفیق مل جاتی ہے توبہ کی، اس کے باوجود انسان کے اوپر ان گناہوں کے اثرات باقی رہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں اسلامی اصطلاحات کے اندر اثر وضعی کہا جاتا ہے. کسی چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. توبہ ہو جاتی ہے قبول، لیکن انسان کے اوپر اثر باقی رہتا ہے. لیکن آیت اللہ قاضی جو عرفانیات کے استاد ہیں، جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، آج کے دور کے جتنے بڑے بڑے ہمارے عرفاء ہیں ان کے استاد تھے، انہوں نے بیان کیا اس چیز کو کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ نہ فقط گناہ کو دھو دیتا ہے بلکہ گناہ کے اثر کو بھی زائل کر دیتا ہے. گناہ کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، گناہ کا اثر بھی دھل جاتا ہے. اور اس کے پیچھے قرآن کی آیت کی تائید ہے، سند ہے. کیا آیت ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. ان الحسنات، بے شک نیکیاں، نیکی، اچھائی، یذہبن السیئات، برائی کو بہا کر لے جاتی ہے، برائی کو بہا کر لے جاتی ہے. توبہ کا بنیادی مفہوم یہ ہے، تم اچھائی کی طرف آ جاؤ. تمہاری زندگی برائی پر چل رہی تھی، حسنہ کی طرف آؤ. یہ لوگ خدا سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خدایا ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آیت نے بیان کیا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، یہ برائی کو بہا کر لے جاتی ہیں. امام حسین علیہ السلام پر گریہ وہ تاثیر رکھتا ہے کہ نہ فقط گناہوں سے مغفرت دلواتا ہے خدا کی بارگاہ میں، انسان کے صفحہ وجود پر جو اس گناہ کا اثر ہوتا ہے اس اثر کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. قرآن کی آیت ان الحسنات یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیاں. اب کون سا حسنہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ سے بڑا حسنہ ہوگا؟ کیوں میں نے آپ سے بات کہی؟ اس لیے کہ عبادتوں میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، یہ عزاداری، یہ گریہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اجر ہمیشہ عبادت پر ملتا ہے. ہم اس عزاداری کے اجر کے قائل ہیں، اس کا اجر ہے عند اللہ. اس کو برگزار کرنا یہاں ہے، جو جن لوگوں نے قالین بچھائیں، دریا بچھائی ہیں، اس کا اجر ہے. یہ جو نوجوان بچے یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کا اجر ہے، جو اہتمام کر رہے ہیں ان کا اجر ہے، آنے والوں کا اجر الگ ہے، انتظامات کرنے والوں کا اجر الگ ہے. امام حسین کی ہر کام کے اوپر ایک اجر ہوتا ہے، اجر عبادت سے ملتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو ہے عزاداری، ان پر آنسو بہانا عبادت ہے. کون سی ایسی عبادت ہے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونا سب سے بڑی عبادت کہہ رہا ہوں میں، یا سب سے وہ عبادت جو خدا کے تقرب میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واحد عبادت ملے گی آپ کو کہ جس کا انداز انبیاء میں حضرت آدم سے شروع ہوا ہے اور رسول اللہ تک وہی رہا ہے، رونے کا انداز. وہ واحد حسنہ ہے جو تمام انبیاء کی سیرت میں ملے گا آپ کو. باقی عبادتوں میں انداز بدلے ہوئے ہوں گے. مثلا کسی انبیاء نبی کے زمانے میں نماز کا طریقہ کار کچھ اور تھا، نماز کی تعداد کچھ اور تھی، روزوں کی تعداد کچھ اور تھی. زمانے کے ساتھ ساتھ خدا نے احکامات میں تبدیلی کی ہے. لیکن حسین علیہ السلام پر گریہ آدم کے زمانے سے ہے یا نہیں؟ جناب آدم زمین پر آئے، توبہ قبول نہیں ہو رہی، پریشان ہے. اس پریشانی کے عالم میں جبرائیل آتے ہیں، آدم پریشان ہو، ہاں پریشان ہو، معلوم نہیں توبہ قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، معلوم نہیں خدا راضی ہوا نہیں ہوا. جبرائیل نے کہا آدم میں تمہیں کچھ اسما سکھاتا ہوں، نام سکھاتا ہوں. کون سے نام ہے؟ نام سکھایا. خدا کو ایسے پکارو، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے. امام حسین کے نام پر آ کر آدم روئے. جبرائیل ایک ایسا نام ہے، آدم نے جناب جبرائیل نے پورا قصہ سنایا. وہاں سے امام حسین پر آنسو بہنے کا سلسلہ ہے، آدم سے شروع ہوا. یہ وہ حسنہ ہے جو انبیاء کے درمیان رہا ہے. ہر نبی نے امام حسین پر آنسو بہایا.
ہر امام، ہر ولی، ہر صدیق، ہر شہید امام حسین کی یاد میں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ حسنات میں وہ حسن ہے جس کا خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ سنگین وزن ہے. اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. لیکن معرفت کے ساتھ، معرفت کا اضافہ بعض علماء قبول نہیں کرتے. میں آپ کو بیان کر دوں، کہتے ہیں نہیں امام حسین پہ رونے دو، یہ شروط مت لگاؤ، یہ شرائط مت لگاؤ. خود امام حسین پر رونا انسان کو صحیح سمت لے کر جائے گا. بعض علماء اس کے قائل ہیں اور اس کے ذہن میں ان کے پاس دلائل بھی ہیں. میں بھی آپ کے سامنے فقط ایک واقعے کے طور پر پیش کروں گا اور آپ کی ذہن تمام ہو گیا. آج کی انسان عزیزو، ہمیں اور آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو زمانے کے امام کی نصرت کرنے کے لیے اپنی گزشتہ زندگی کی جو رکاوٹیں ہیں آگے بڑھنے میں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر امام کی نصرت کرنے کی آرزو رکھتے ہیں تو اس لیے کہ ہماری سعادت تعمین ہو، ہم سعادت مند بنے. جو آیت ہم پڑھتے آ رہے ہیں سورہ ہود کی 108 آیت کہ اَوَّأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، سعادت مند بنو گے تو جنت میں جاؤ گے. سعادت مند بنو گے تو اہل بیت علیہ السلام کی ہمراہی نصیب ہوگی، سعادت کے بغیر نہیں ہوگی. امام ائمہ کا ساتھ دینا گناہوں میں تخفیف کا ذریعہ ہے. عبید اللہ ابن حر جوفی، جس کا راستے میں امام حسین علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا، خیمہ لگا ہوا ہے منزل زبالہ پر. امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کون ہے خیمے میں، اس کو دعوت دو کہ حسین عازم کربلا ہیں. جا کر دیکھا گیا عبید اللہ ابن حر جوفی اہل کوفہ تھا. امام کو خبر دی. امام نے کہا جاؤ اس کو کہو کہ حسین کی نصرت کرے. اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا. حجاج ابن مسروق امام کے لشکر میں تھے، عبید اللہ ابن حر جوفی کے رشتہ دار تھے. امام نے کہا تم جا کر اس کو اطلاع دو، تم جا کر اس کو دعوت دو، شاید تمہاری بات سن کر آ جائے. اس نے انکار کر دیا. حجاج کا بھی منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں دوں گا ساتھ. امام حسین علیہ السلام خود چلے گئے، خود گیا اس کی دربار، اس کے خیمے میں. اور جانے کے بعد اس نے امام کا استقبال کیا، کھڑا ہوا، اپنی جگہ پر بٹھایا. امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا تھا اے عبید اللہ، تم لوگوں نے ہمیں خط لکھا تھا، تم نے ہمیں دعوت دی تھی، ہم آئے ہیں. تمہاری گردن پر، تمہاری کمر پر تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے. آؤ میری نصرت کرو، اپنی کمر سے، اپنی گردن سے اس بوجھ کو اتارو. نصرت امام انسان کو گناہوں سے نکالتی ہے. میں اور آپ گناہوں سے نکل کر امام کی نصرت کر پائیں گے. اب جو زندگی میں ہو چکا، گزشتہ میں ہو چکا. اچھا میں یہ بھی بیان کر دوں آپ کے سامنے، مخصوصاً آپ جیسے مومنوں کا احترام واجب ہے. آپ عزادار حسین ہیں. لہذا میں خدا نہ خواستہ جو کہہ رہا ہوں گناہ، اس سے مراد یہ مت سمجھے گا میں آپ سب کو گناہ گار ہونے کا جو ہے وہ ٹائٹل دے رہا ہوں، میرا حق نہیں ہے. لیکن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حسین علیہ السلام کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہم لوگوں کو بڑے گناہوں میں کبھی جانے ہی نہیں دے. ہم اور آپ خدا بند عالم کے فضل و کرم سے اس محبت کے سائے میں، ان ائمہ کی محبتوں کے سائے میں بڑے گناہوں کی طرف جا ہی نہیں سکتے. یہ میرا یقین ہے اور آپ کا بھی یقین ہے. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر بد اخلاقی، جسے ہم کسی زمرے میں نہیں لاتے ہیں، یا اگر لاتے تو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، یہ ہمارے لیے مشکل سال ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر وعدہ وفا نہ کرنا، مثال کے طور پر حق کو دیکھ کر، پہچان کر اس کا ساتھ نہ دینا. ایسی بہت سی مثالیں. والدین کے ساتھ بے حرمتی سے پیش آنا، استاد کا احترام نہ کرنا، مخصوصاً وہ بچے جو اسکول اور کالج سے تعلق رکھتے ہیں. آج کے دور میں جو سب سے بدترین چیز ہو چکی ہے رائج، وہ استاد کی بے احترامی ہے. استاد کے جوکس بنانا ہے، استاد کے بارے میں مختلف فن بنا کر لوگوں میں سرکولیٹ کرنا ہے. بہت بڑی برائی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم سب کی زندگی میں ہوتی ہیں، ہمیں اس سے نکلنا ہے. امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہمیں یہ راستہ دے گا جو میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم امام حسین کے ذریعے سے گناہ کے اثرات کو بھی ظاہر کرتا ہے. امام حسین پر رونا عزیزوں انسان کی روح کی سالمیت کی دلیل ہے. انسان اگر امام حسین پر آنسو بہاتا ہے تو اس کی سالمیت کی دلیل ہے. واقعہ وہیں سے مسائل کی طرف آ جاتا ہے. آیت اللہ خنساری، ان کے زمانے میں ایک شخص آیت اللہ خنساری کے پاس آتا ہے. اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام طیب ہے. ایران میں مشہور ہے واقعہ، آپ سب نے بھی بارہ سنا ہوا ہے. نوجوانوں کے لیے بہت عرض کر دیتا ہوں دوبارہ. طیب نام کا ایک شخص ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو آیت اللہ خنساری کے پاس آتا ہے. طیب کون ہے؟ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی زندگی میں وہ تمام گناہ جو ہو سکتے ہیں وہ شامل ہیں. انتہا سے زیادہ بگڑا ہوا انسان، مطرب انسان، گانے بجانے والا، اور جتنی برائیاں اس زمانے میں آپ تصور کریں، انقلاب سے پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں موجود ہے. خنساری کے پاس اس کا بھائی آتا ہے. بھائی ظاہر ہے اس کو محبت ہے، الفت ہے، چاہتا ہے میرا بھائی نکلے اس مشکل سے.
آگے آگے خودساری سے کہتا ہے کہ آپ کچھ کیجئے، میرا بھائی اس قدر گناہوں کی دلدل میں گر گیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ نکلے۔ جب تفصیل بیان کرتا ہے آغا خودساری کہتے ہیں کہ تم جس طرح سے تفصیل بیان کر رہے ہو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، انتہا سے زیادہ آلودہ ہو چکا ہے، دلدل میں گر چکا ہے۔ دلدل کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی دھنس جائے نکل نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ آقا آپ کچھ تو کیجیے، خدا کے لیے کچھ تو کیجیے، میرے بھائی کو نکالیے، میں چاہتا ہوں باہر نکلے میں مشکل سے مشکلات سے۔ یہاں آقا خودساری ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو وہ نکلے، جو حالات تم بتا رہے ہو اس میں میری اور مجھ جیسے کی نصیحت کا کوئی فائدہ اس پر نہیں ہوگا، مجھے یقین۔ کیونکہ دیکھیے عالم کون ہوتا ہے؟ جس کو جب عمل معروف کے نتیجے کا یقین ہو اس پر اسی وقت واجب ہے۔ انہوں نے کہا میرا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر، جس جگہ وہ جا چکا ہے، جس برائی میں گر چکا ہے، جس جگہ نکل گیا وہاں سے اس کے پلٹنے کا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن اس نے کہا نہیں آپ کچھ کیجیے، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ایک راستہ دیتا ہوں۔ راستہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر کر سکو، خوب توجہ کیجیے گا، اگر کر سکو اسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر لے جاؤ۔ اگر امام حسین کی زیارت پر جانے پہ آمادہ ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچ کر، خودساری کا نسخہ ہے یہ، اگر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھ لینا اس کی روح ابھی سالم ہے، کوئی گنجائش موجود ہے۔ یہ نسخہ ہے عالم کا، آیت اللہ کا، مرضی کا مجتہد، کہ اگر امام حسین پہ آنسو بہے تو سمجھ لینا روح سالم ہے۔ جو تم بتا رہے اس سے مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن یہ اس پر عمل کرو، اگر ایسا ہو جائے سمجھنا روح سالم ہے۔ امام حسین پر اگر آنسو کی توفیق مل گئی یہ اس کی روح کی سالمیت کی دلیل ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین پر آنسو بہانے والوں اس بات کو سمجھیے، آپ کی آنکھ میں آنے والا آنسو آپ کی روح اور نفس کی سالمیت کی دلیل ہے، کہ خدا نے جیسے آپ کا نفس بنایا تھا ابھی اس شکل میں کسی حد تک باقی ہے کہ یہ آنکھ حسین پر آنسو بہا لیتی ہے۔ یار ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا یہ آنسو کو۔ بعض اہل معنی نے کہا کہ ملائکۃ اللہ خداوند عالم کی جانب سے آنسوؤں کا ذخیرہ لاتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، مگر جس کو اہل سمجھتے ہیں اس کو دیتے ہیں، جس کو اہل سمجھتے ہیں۔ اگر مظاہر نے کہا یہ کر لو، طیب کے بھائی نے کہا کوشش کرتا ہوں، اگر مان گیا تو لے جاؤں گا۔ اس کے پاس آیا، آنے کے بعد اس سے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، قافلہ ترتیب دیا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ہنسا، تم کو کوئی نیک انسان نہیں ملا تھا اس دعوت کے لیے، میرے پاس آئے، جانتا ہے اپنے آپ کو۔ اچھا انسان کی ایک اچھائی یہ ہے، چاہے وہ جتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی برائی سے واقف ہو اور اس کا اقرار رکھتا ہو تو یہ اس کی اچھائی کی ایک دلیل ہے، اور اس کے اصلاح کے لیے ایک راستہ فراہم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے جو اپنی برائی سے واقف ہو، اس کا اقرار رکھتا ہو، سمجھتا ہو کہ ہاں بھائی میں برا ہوں۔ اگر کوئی انسان اس مرحلے سے نکل رہا ہے کہ برائیاں کرنے کے بعد برائی پر واقف بھی نہ ہو، اپنے آپ کو برا تصور بھی نہ کرے، یہ انسان بہت آگے چلا گیا۔ طیب نے کہا تمہیں کوئی اچھا انسان نہیں ملا، تمہیں کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس کو تم حسین کی بارگاہ، امام حسین کا احترام ہے، تم حسین کی بارگاہ میں لے جانے کی بات کرو، تمہیں میں ملا ہوں۔ بھائی نے کہا کہ تم چلو، تمہارا کیا چاہتا ہے، تمہارے تمام اخراجات میں دوں گا، تمام خرچہ فراہم کروں گا۔ بہرحال چونکہ نور کہیں سے تھا، نصیب میں کچھ تھا، اس کے اندر ایک تڑپ تھی، کچھ تھا، خدا نے راستہ بنایا، اس نے قبول کیا اور زیارت کربلا پر پہنچ گئے۔ راستے بھر یہ اپنی انہی حرکتوں میں رہا، اس کے ساتھ اپنا گٹار رکھا ہوا تھا، راستے بھر وہ بجاتا رہا، گانے کی پریکٹس کرتا رہا، جو اس کا طریقہ کرتا تھا۔ لوگ تنگ آئے قافلے میں، لیکن چلے گئے اس کے ساتھ۔ عزیزان محترم، خلاصہ کروں بات، جب کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور وہاں جب اذن دخول پڑھا جانے لگا تو طیب نے بھی اپنا سر جھکا کر اجازت مانگی، اے حسین علیہ السلام کیا مجھے آنے کی اجازت ہے؟ آغا بہجت مرحوم نقل کرتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کے حرم میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اجازت مانگتے ہیں تو یہ عمل ایسے ہی نہیں ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، کیوں کسی کے گھر میں جا رہے ہو اجازت دے کر جاؤ۔ تو مجھے پتا کیسے چلے گا کہ میں جس امام سے اجازت مانگ رہا ہوں مجھے جانے کی اجازت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ میں نے اجازت نامہ پڑھ تو لیا، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا نبی اللہ، ادخلوا یا مولا،
خلیہ ولی اللہ میں نے کہہ تو دیا، مجھے کیا پتا مجھے اجازت ملی کہ نہیں ملی؟ کسی نے سوال کیا آقا بہجت سے، ہمیں کیا پتا کہ ہمیں اجازت ملی بھی ہے کہ نہیں، ہم پڑھ تو رہے ہیں۔ آقا بہجت نے کہا اگر امام علی علیہ السلام کے حرم میں کھڑے ہو کر تم اجازت طلب کرو اور تمہارے دل میں خوشی کا احساس آئے، سمجھنا تمہیں علی نے آنے کی اجازت دی۔ سرور آئے گا مومن علی مرتضیٰ سے سرور محسوس کرتا ہے۔ اور پھر کہا اگر تم امام حسین کے حرم میں جاؤ، دروازے پہ کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپک جائے تو سمجھ لینا حسین نے آنے کی اجازت دی۔ آنسو کا تعلق امام حسین سے، یا عبرۃ کل مومن، مومن کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یہ گریہ ایمان کی علامت ہے۔ کس نے بیان کیا؟ امیر المؤمنین نے۔ امام حسین سامنے سے گزرتے تھے، امام حسین کو دیکھ کر کہتے تھے اے ہر مومن کی آنکھ میں آنے والے گریے کے جو پیچھے حقیقت ہے وہ حسین ہے۔ مومن روتا ہے حسین پر، بس توجہ کیجیے گا۔ طیب نے سر جھکایا، جیسے اس نے دخول پڑھا جا رہا تھا، اس نے بھی سنا، اپنے دل میں کہا اجازت ہے۔ رونا آیا، رونے لگا۔ اس کا بھائی دیکھنے لگا کہ وہی شخص جو اتنی برائیوں میں تھا، اتنی آلودگیوں میں تھا، اتنی خطاؤں میں تھا، جس کے بارے میں اس آرے میں بزرگوار نے آیت اللہ خنسائی نے کہا کہ کوئی امید نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ رونے لگا۔ روتے روتے عزیزوں ہچکیاں بن گئیں، اتنا زیادہ رویا، کیونکہ ایسے انسان کو احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی ناپاکی کا احساس لے کر کسی پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے تو انسان بہت شدت سے روتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ علماء خدا کی بارگاہ میں جب آتے ہیں راتوں کی تاریکی میں ہچکیاں بنتی ہیں۔ کیوں بنتی ہیں؟ خدایا کہاں تو کہاں ہم، خدایا تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہونے کے باوجود مجھ جیسے کو اجازت دے رہا ہے کہ نماز شب کے لیے میں کھڑا ہو سکوں۔ خدایا کہاں تو کہاں میں، مجھ جیسا ناپاک انسان کہاں تو غنی بالذات۔ عزیزوں رونے لگا، ہچکیاں بن گئیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بھائی کو امید ہو گئی، اس کے بھائی کو امید ہو گئی کہ الحمدللہ آقا نے کہا تھا اگر روئے تو سمجھ لینا پاکیزگی موجود ہے، اس کے بعد میرے پاس لے کر آنا۔ لیکن میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو حسین کے پاس آ جائے پھر حسین اسے جانے نہیں دیتے ہیں۔ عزیزوں پھر کیا ہوا؟ طیب رویا، اس کے بھائی نے کہا الحمدللہ ہم واپس جائیں گے تو آقا خنساری سے ملاقات کرواؤں گا، انہوں نے کہا تھا تمہیں لے کے جاؤں۔ اس نے کہا کون سی واپسی، کس واپسی کی بات کرتے ہو؟ میں حسین کے در پر آ گیا ہوں، اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ وہیں مر گیا، وہیں اس کی موت ہو گئی، وہیں دفنایا گیا۔ عزیزوں امام حسین کا راستہ ہے، یہ امام حسین کا راستہ ہے۔ گناہ کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں امام حسین، گناہ کا اثر ڈھل جاتا ہے۔ عزیزان محترم ہم سب کی زندگی میں خطائیں، ان کے اثرات ہیں ہماری زندگی میں۔ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں۔ ہمارے آیت اللہ امجد جو استاد تھے ہمارے بیان کرتے تھے کہ یہ خطا، یہ غلطی ہے ہی بشر کے لیے۔ خدا نے توبہ کا جو دروازہ رکھا ہے ملائکہ کے لیے تھوڑی رکھا ہے، یہ دروازہ کس کے لیے کھولا ہے؟ بشر کے لیے، انسان کے لیے۔ لیکن یار ان کو خدا توبہ کرنے والے کو کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، خدا فقط توبہ کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والے کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے توبہ کرنے والے کو۔ مگر توبہ کیسی ہو؟ جس کے مصائب آج پڑھنے ہیں اس کی طرح کی توبہ۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کیسی ہو؟ جو کچھ ہو چکا اس میں شرمندگی کا اظہار، نہ فقط شرمندگی کا اظہار بلکہ اس کے ازالے کی کوشش، یہ توبہ ہے، یہی توبہ کی شرط ہے۔ جو کچھ ہوا اس کا ازالہ کرنا ہے۔ میں نے غلطی کی، میں نے کسی کا دل دکھایا، توبہ۔ کیسے توبہ ہوگی؟ زبان سے کہوں توبہ نہیں، اگر دل دکھایا اس کی دل جوئی کر دی۔ میں نے کسی کی آبرو برباد کی ہے، توبہ کرتا ہوں۔ کیسے؟ زبان سے کہوں توبہ نہیں، اس کے ساتھ مجھے اس کی آبرو کے لیے کچھ اقدام اٹھانا پڑے گا۔ جہاں جہاں میں نے اس کی آبرو برباد کی وہیں وہیں مجھے اس کی عزت کو بحال کرنا ہوگا۔ توبہ کی شرائط، توبہ امام حسین کے دروازے سے ملتی ہے۔ آج کی تاریخ میں جو مسائل پڑھے جاتے ہیں، ایک ایسے شخص کی توبہ کہ جس نے ابتدائی طور پر کتنا عجیب کام انجام دیا، کتنا عجیب کام انجام دیا۔ آپ نے طیب کی توبہ کا سن لیا، آئیے حر کی توبہ کا بھی تذکرہ سن۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، امام حسین علیہ السلام کی سواری پر ہاتھ ڈالا، امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھنے سے روکا۔ امام جو دریائے رحمت ہیں،
جو خداوند عالم کی رحمت کی دلیل ہے اس زمین کے اوپر، جو رحمت اللہ الواسعہ ہیں، ہے نا بحث آپ کے ذہن میں جو پہلے دن بیان کیا، رحمت اللہ الواسعہ، خدا کی وسیع اور عریض رحمت، اس کا دروازہ حسین، جن کے دروازے میں سب آتے ہیں، وہ رحمت اللہ الواسعہ اگر غضب میں آیا ہوگا تو اس کا غضب کیسا ہوگا، اور اس کو غضبناک کرنے کا الزام کتنا بڑا ہے، جرم کتنا بڑا ہے۔ حر کی خطا کوئی معمولی نہیں عزیز۔ حر نے امام حسین کی سواری کو روکا، ہاتھ ڈالا، امام حسین نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ جب امام کو تیش آیا، غضب آیا، سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں رو رہی ہے۔ عرب کا دستور ہے، جب کوئی کسی سے یہ جملہ کہتا تھا، سننے والا پلٹ کر یہی جملہ کہنے والے کو کہہ دیا کرتا تھا۔ لیکن حر نے پلٹ کر کیا کہا؟ کہ اے حسین، آپ نے جو مجھے جملہ کہا ہے، میں اس جملے کو پلٹ کر آپ سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں فاطمہ زہرا کا احترام کرتا ہوں۔ عزیز، یہی احترام حر کی قسمت کا ہے، یہی احترام۔ یا میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں ایک بات کو، میری بات کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوگی، فقط ایک احساس ہے کہ شاید جس طرح آیت اللہ خنساری نے کہا طیب کے لیے کہ دیکھو اس کا معاملہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اس کو اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو فقط حسین دے سکتے ہیں۔ شاید امام حسین نے بھی کچھ ایسا ہی کیا حر کے ساتھ کہ حر، تو نے امام وقت کو غضبناک کر کے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، اتنی بڑی غلطی کا مرتکب ہو گیا ہے کہ اب اگر تجھے کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ فقط فاطمہ ہے۔ حر، تجھے فاطمہ کے دروازے سے آنا ہوگا، مگر حر کو فاطمہ تک امام حسین پہنچائیں کیسے؟ امام حسین پھر یہ کام کریں گے کہ حر کے سامنے ایسا تذکرہ کریں گے کہ حر کی ماں کا تذکرہ کریں گے تاکہ حر کو حسین کی ماں یاد آئے۔ حر کو امام حسین فاطمہ کے دروازے پر پہنچا رہے ہیں، یہ جملہ بیان کیا۔ حر نے کہا میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، بس یہی فاطمہ کا احترام۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ وہ مظلومہ ہے کہ جس کو رسول اللہ نے جس کے دروازے پر آ کر 6 مہینے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، جس فاطمہ کا احترام رسول نے مدینے میں زبانی طور پر نہیں عملی طور پر کر کے دکھایا، وہی فاطمہ اسی مدینہ میں اتنی غریب ہو گئی کہ دروازے کھٹکھٹاتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ فاطمہ کی اسی مدینہ الرسول میں حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ سلام و حر پر کہ جس نے اس صحرا میں فاطمہ کی حرمت کا خیال کیا۔ لہذا فاطمہ حر کو چھوڑیں گے نہیں۔ بس عزیزوں، وہ مراحل طے ہوئے، مرحلہ آ گیا، صبح عاشور آ گئی۔ اب حر تذبذب کا شکار، کیا کروں؟ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے حسین کو یہاں پر محصور کروا دیا، میری وجہ سے فوج پر فوج آ گئی، میں نے حسین کا راستہ روک لیا، اب میں کیا کروں؟ حر تذبذب کا شکار، کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف نار ہے، ایک طرف نور ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ عزیزوں، حر نے وہی فیصلہ کیا جو اس کے نام کا اثر ہونا چاہیے تھا۔ حر تھا، آزاد تھا، اپنے آپ کو آزاد کیا، فیصلہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف جانے کا، اپنے بیٹے کو خبر دی۔ اچھا، حر کی یہ بے چینی ساتھ کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے، جو لشکر یزید کے سپاہی تھے، انہوں نے کہا حر سے کہ ہے حر، اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ اس لشکر میں شجاع انسان کون ہے تو تیرا نام لیتے۔ اس وقت تیری کیفیت مختلف ہے۔ حر نے اپنی کیفیت کو چھپایا کہ میں کیوں ایسی کیفیت میں ہوں، اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، کہا کہ میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں یہاں سے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے۔ زمانے کے امام کی طرف پڑھنا ہے، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر توبہ جو ازالہ کروا سکے، آپ سے جبران کروا سکے پچھلی چیز کا، اس کے ساتھ آگے بڑھیے۔ بس حر نے اظہار کیا، بیٹے نے، بعض علماء نے اس کو اس طرح سے نقل کیا کہ بیٹے نے حر سے سوال کیا، اتنی بڑی غلطی کے بعد، اتنی بڑی خطا کے بعد تم حسین کی طرف جا رہے ہو بابا، تمہیں یہ یقین ہے کہ حسین تمہیں قبول کریں گے؟ اتنی بڑی غلطی ہے۔ حر نے کیا جواب دیا تھا؟ یا وہ نہیں ہے، انک لا تعرف الحسین، اے میرے بیٹے تو حسین کو نہیں جانتا، میں حسین سے بات کرتا ہوں، میں جانتا ہوں حسین کون ہے، آغوش نبی نے پلنے والا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اس کا نواسا ہے حسین۔ حسین کون ہے؟ حسین اس ماں کا بیٹا ہے کہ جس کی رضا کو خدا نے اپنی رضا قرار دیا تھا، جس کے غضب کو خدا نے اپنا غضب قرار دیا تھا۔ اس کی ماں
اس مصائب میں آئی تھی کہ جلتا ہوا دروازہ پہلو پر گر گیا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، فاطمہ چاہتی تو امت کی بربادی کے لیے دعا کر سکتی تھی، مگر فاطمہ نے امت کو برباد نہیں کرنے دیا، فاطمہ نے امت کو بد دعا نہیں دی۔ حسین اسی ماں کا بیٹا ہے، حسین اسی علی کا بیٹا ہے کہ جس کا قاتل اس کے سامنے کھڑا ہوا لرز رہا تھا، تو علی کے لیے جو جام آیا، جو پانی لایا گیا، علی نے وہی جام اپنے قاتل کو دے دیا تھا۔ میں جانتا ہوں حسین کون ہے، اے میرے بیٹے میں جانتا ہوں جب حسن کا جنازہ چلا تھا، اگر حسین چاہتے، عباس موجود تھے، جوانان بنی ہاشم موجود تھے، حسین اگر ارادہ کر لیتے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ حسن کا جنازہ نانا کے پہلو میں دفن نہ ہوتا، کوئی روکنے والا روک نہیں سکتا تھا، مگر حسین رحمت ہے، حسین نے اپنی رحمت سے وہاں پر لوگوں کو مرنے سے بچا لیا تھا، حسین نے بھائی کا جنازہ واپس لیا تھا۔ کیسے واپس چلے تھے؟ جنازے پر تیر لگے ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں حسین کون ہے۔ عزیزوں، اس کے بعد حر نے اپنے بیٹے کو لیا، دونوں امام حسین کی خدمت میں آئے۔ ادھر مولا کو خبر ملی حر آ رہا ہے، لیکن حر کا طریقہ کار کیا تھا؟ گردن جھکائے ہوئے، جو ہر گناہگار کا ہوتا ہے، سر کو جھکائے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ ادھر امام حسین کو خبر ملی، امام حسین نے کہا بیٹا اکبر جاؤ اپنے چچا کا استقبال کرو، جاؤ میرا ایک آنے والا عزیز آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، یہ رحمت اللہ الواسعہ ہے جو گناہگاروں کو ایسے گلے سے لگاتے ہیں۔ اگر تم گناہوں سے تائب ہو گئے ہو تو آؤ، حسین تمہیں طہارت کی منزلیں عطا کرے گا، حسین تمہیں اس مقام پر لے کر جائے گا کہ جب دنیا والے تمہارے اوپر سلام بھیجیں گے تو تمہیں کہیں گے تم پر سلام ہو کہ تم خود بھی پاک ہو گئے، جس زمین پہ تمہیں دفن کیا گیا وہ زمین بھی پاک ہو گئی۔ بس عزیزوں، مختصر کیا میں نے مسائل کو، اور امام کی خدمت میں آئے، سر جھکا ہوا ہے۔ تاریخ نے کہا امام حسین نے دیکھا حر کا سر جھکا ہوا ہے، کہا ارفع راسک یا حر، اے حر سر بلند کر کے آؤ، سر اٹھا کر آؤ، یہ حسین کا دربار ہے، یہ حسین کی بارگاہ ہے، تمہاری توبہ قبول ہے۔ حر نے پوچھا تھا حل من توبہ، میری توبہ قبول ہے؟ امام نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہے۔ عزیزان محترم، وقت گزر گیا، حر خوشحال ہے، مگر ایک شرمندگی حر کے دل میں ہے کہ بہرحال اب جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے سبب میں ہوں، جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے ذریعہ میں ہوں۔ حر اسی شرمندگی میں ہے، خوشحال بھی ہے، شرمندہ بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، حر نے امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ عزیزوں، آغا حسین انصاریان نے اس نقطے کو نقل کیا ہے، خوبصورت نقطہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی میدان کربلا میں جاتا تھا، امام حسین آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے، امام حسین روکتے تھے، امام حسین موقع دیتے تھے۔ واحد کربلا کے میدان میں جانے والوں میں حر تھا کہ جیسے ہی اس نے جانے کی اجازت مانگی ہے، امام حسین نے حر کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے شہیدوں میں سے ہیں جناب حر۔ حسین انصاریان بیان کرتے ہیں کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ حسین حر کو مزید شرمندہ نہیں رکھنا چاہتے، حسین نہیں چاہتے کہ حر اس وقت تک بچے کہ جب بچوں کے گلوں سے آواز آئے العطش العطش۔ حر نے حسین نہیں چاہتے کہ حر کے سامنے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر قربان ہو۔ حر توبہ کر کے آیا ہے، حسین حر کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے حسین نے حر کو چاہنے کی اجازت دی۔ عزیزوں، حر سے پہلے حسین کا حر کا بیٹا روانہ ہوا۔ عزیزوں، حر کے بیٹے کی آواز آئی میرا سلام قبول ہو۔ روایت میں بیان ہوا حر آگے بڑھنا چاہتے تھے، مولا حسین نے روک لیا۔ حر جوان بیٹے کا لاشا ہے، آسان نہیں ہے، یہیں پہ کہوں مولا حر کو جوان بیٹے کے لاشے پہ جانے سے روک لیا۔ ایک وقت کربلا کے میدان سے آواز آئے گی، جوان کی آواز ہوگی علیک منی السلام یا بتا، اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ اے حسین، اس وقت کون ہوگا جو آپ کا سہارا بنے گا؟ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، مرحلہ یا حر میدان میں روانہ ہوئے، وقت شہادت پہنچ گیا۔ آواز ہی میرے مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ امام حسین حر کے سرانے آئے، اپنی آغوش میں حر کا سر رکھا، حر کو کہا الوداع، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ حر کی رحلت شہادت ہوئی۔ امام نے کہا ما
حملت امک، تیری ماں نے غلطی نہیں کی جب تیرا نام ہو رکھا، تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے آخرت میں بھی ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ فرش عزا پر آنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے رحمت کا واسطہ امام حسین علیہ السلام کی اس محبت اور عشق کو جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس زندگی میں اس میں مزید اضافہ فرما۔ خدایا تجھے رحمت کا واسطہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں امام حسین کے ذریعے سے آبرو مند بنا۔ پروردگار جہاں کہیں فرش عزا پہ شاس فرش عزا کی، فرش عزا پر آنے والے تمام مؤمنین و مومنات کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا کے تمام مظلوموں کی نصرت فرما۔ خدایا جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو ناکام فرما۔ دنیا بھر میں مظلوموں کی جہاں کہیں بھی ہیں، یمن، بحرین، لبنان، عراق، شام، افغانستان، سعودی عرب، نائجیریا، پاکستان، جہاں کہیں بھی مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، مخصوصاً مؤمنین جو نائجیریا میں پھر ابھی ان کی آزاداری پر حملہ ہوا اور انہوں نے شہادت دی، ہر سال یہ مؤمنین ان شہادتوں سے گزرتے ہیں۔ خدایا تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ جو سازشیں پاکستان میں آزاداری کے خلاف انہیں ناکام فرما۔ جو ہمارے علماء پر پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے پیچھے سازشیں، خداوند تو رحمت کا واسطہ مومنوں کے اتحاد کے ذریعے سے، بصیرت کے ذریعے سے تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ ہماری حکومت کو ان چیزوں کی طرف سنجیدگی سے سوچنے کی توفیق دے اور ان معاملات کو سنجیدگی سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ان رحمت کا واسطہ تمام مراجع اسلام کو صحت و سلامتی کو عمر عنایت فرما، رہبر کو صحت و سلامتی کو عمر عنایت فرما، اپنے آپ کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔